امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی یاد میں آج 9 محرم الحرام پر مجالس اور جلوسوں کا اہتمام ہوگا۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں شب ذوالجناح اور شب علم کے جلوس برآمد ہوں گے۔ عزاداران شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ کراچی میں آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ سندھ حکومت کی تمام ڈویژنز کے مخصوص علاقوں میں موبائل فون سروس معطل رکھنے کی سفارش۔ لاہور اور کوئٹہ میں 10 محرم الحرام کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا امکان۔ کربلا کے شہیدوں کی یاد میں شہر شہر نوحہ عزاداری۔ روہڑی میں 550 سالہ قدیمی ماتمی جلوس۔ سندھ سمیت ملک بھر سے عزاداروں کی آمد۔ کربلائے معلیٰ میں لاکھوں آنکھیں غم حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد میں اشکبار، نوحہ خوانی اور گریہ زاری۔ روزہ مبارک پر دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری۔ 9 محرم الحرام آ گیا۔ یزید کے حکم پر ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ امام حسین اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور بیعت اٹھانے کا اعلان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ بھارتی فوج کے ظلم کی انتہا۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی لگا دی۔ جلوس روکنے کے لیے عزاداروں پر پیلٹ گن سے فائرنگ، گیس شیلنگ، متعدد کشمیری زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو مسلسل 35 روز بیت گئے۔ ٹرمپ کا مذاکرات سے انکار، افغان طالبان کا رد عمل آ گیا۔ ٹرمپ کے فیصلے کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا۔ امریکہ دورے کا دعوت نامہ اگست کے آخر میں ملا تھا۔ ہم اپنا وطن کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ترجمان افغان طالبان کا بیان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابل دھماکے کے باعث مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات معطل ہونے کا معاملہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ پرتشدد کارروائیوں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ایک بار پھر واضح کرتے ہیں، افغان مسئلے کا حل سیاسی ہے۔ تمام فریقین جلد مذاکرات کی میز پر آ کر مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں۔ چین کی مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ بھارتی اقدامات کی مخالفت۔ چینی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ کہا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کرفیو اور دیگر پابندیاں فوری اٹھانے کی ضرورت ہے۔ علاقائی استحکام کے لیے چین سے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی چینی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ایک بار پھر دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہتر ہونے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی مشیر حالات معمول پر آنے کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی دعووں کے باوجود بدستور کرفیو جاری ہے۔ سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں، کہاں جاؤں، میں خوف زدہ ہوں۔ I am really mentally depressed because I am worried about my respect, about my future، کیونکہ میرے وکیل بھائی میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ I can't face the powerful war mafia. I am really fed up with this unjust cruel system. So I am resigning from my service, that's all۔ انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگے ہار مان لی۔ انصاف نہ ملنے پر استعفیٰ دے دیا۔ کہا وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا۔ محکمے نے FIR کمزور کاٹی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ وکیل کردار کشی کر رہے ہیں۔ کمزور عورت ہونا میرا جرم بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن۔
شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون فروغ نسیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے، ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں۔ پاک وطن میں حضرت بابا فرید کے 777ویں عرس کی تقریبات، زائرین کے لیے چوتھے روز بھی بہشتی دروازہ کھولا گیا۔ کفل کشائی کمشنر ساہیوال اور آر پی او ساہیوال نے کی۔ اور سمندری طوفان ڈورین کینیڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ ہیلی فیکس میں تیز ہواؤں اور بارشوں سے درخت اکھڑ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم۔ طوفان سے اب تک بہاماس میں 43 اور امریکہ میں 6 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بھارتی فوج کے ظلم کی انتہا، مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی لگا دی۔ جلوس روکنے کے لیے عزاداروں پر پیلٹ گن سے فائرنگ، گیس شیلنگ، متعدد کشمیری زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو مسلسل 35 روز بیت گئے۔ ٹرمپ کا مذاکرات سے انکار، افغان طالبان کا رد عمل آ گیا۔ ٹرمپ کے فیصلے کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا۔ امریکہ دورے کا دعوت نامہ اگست کے آخر میں ملا تھا۔ ہم اپنا وطن کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ترجمان افغان طالبان کا بیان، امریکی صدر ٹرمپ نے کابل دھماکے کے باعث مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات معطل ہونے کا معاملہ، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ پرتشدد کارروائیوں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ایک بار پھر واضح کرتے ہیں، افغان مسئلے کا حل سیاسی ہے۔ تمام فریقین جلد مذاکرات کی میز پر آ کر مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں۔ چین کی مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ بھارتی اقدامات کی مخالفت، چینی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ کہا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کرفیو اور دیگر پابندیاں فوری اٹھانے کی ضرورت ہے۔ علاقائی استحکام کے لیے چین سے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ایک بار پھر دفتر خارجہ طلبی، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہتر ہونے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی مشیر حالات معمول پر آنے کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی دعووں کے باوجود بدستور کرفیو جاری ہے۔ سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں، کہاں جاؤں، میں خوف زدہ ہوں۔ I am really mentally depressed because I am worried about my respect, about my future. کیونکہ میرے وکیل بھائی میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ I can't face the powerful war mafia. I am really fed up with this unjust cruel system. So I am resigning from my service. That's all. انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگے ہار مان لی۔ انصاف نہ ملنے پر استعفیٰ دے دیا، کہا وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا۔ محکمے نے FIR کمزور کاٹی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ وکیل کردار کشی کر رہے ہیں، کمزور عورت ہونا میرا جرم بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن، شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون فروغ نسیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے، ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں۔ پاک وطن میں حضرت بابا فرید کے 777ویں عرس کی تقریبات، زائرین کے لیے چوتھے روز بھی بہشتی دروازہ کھولا گیا۔ کفل کشائی کمشنر ساہیوال اور RPO ساہیوال نے کی۔